میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سچا صوفی وہ ہے جو دوسرے صوفیہ کی عزت رکھے، اور سرکار محبوب الہی نے بیک وقت کیسا فتنہ ختم کیا کہ میں جسم کو کھلاتا ہوں وہ روح کو کھلاتے ہیں۔ فتنہ خور کے فتنے کو وہیں کاٹ دیا۔ ایک غیر مسلم، توجہ، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں غیر مسلم آیا، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے حضرت ایک حدیث پاک ہے، اگر آپ نے اس حدیث کا مطلب مجھے سمجھا دیا تو میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا بول کون سی حدیث؟ تو وہ کہتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈر، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب اگر آپ نے مجھے سمجھا دیا میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ اتنا سنا تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ حدیث کی تشریح تو میں بعد میں کروں گا، پہلے وہ چاقو نکال جو اپنے بغل میں چھپا کے لایا ہے، پہلے وہ چاقو نکال جو کپڑے میں چھپا کے لایا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ حدیث کا معنی کیا ہے، فوراً پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان لے آیا، لیکن ابھی نیا نیا ایمان لایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نیا نیا ایمان لایا تھا، ابھی اس نے پراپر حضرت کی صحبت کو پایا نہیں تھا، اس لیے ایمان لانے کے بعد اس نے بھی ایک شوشہ چھوڑا اور کہتا ہے حضرت آپ کے پاس آنے سے پہلے میں 40 علماء 40 صوفیہ کے پاس گیا تھا، لیکن اس حدیث کا کسی نے ایسا جواب نہیں دیا کہ جس سے مجھے اطمینان ہو سکے، کسی نے ایسا جواب نہیں دیا کہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ لیکن آپ کے علم کا کیا کہنا، آپ کے نالج کا کیا کہنا، آپ کی نظر کا کیا کہنا، آپ کے مرتبے کا کیا کہنا؟ اتنا سنا تو حضرت بایزید بستامی سمجھ گئی یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ آپ نے اس کے فتنے کو وہیں ختم کیا۔ ارشاد فرمایا کان کھول کے سن لے، جن 40 علماء، جن 40 صوفیاء، جن 40 پیروں کے پاس تو گیا تھا، وہ سب اس حدیث پاک کا معنی، اس کی تشریح، اس کا مفہوم جانتے تھے، لیکن انہوں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تیرا ایمان میرے ہی ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تیرا ایمان میرے ہی ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں صوفی۔ یہ تو آج کل انگریزوں کا ایجنٹ طاہر الپادری جیسے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ میں ایسا صوفی ہوں کہ میں کسی مسلک کا ماننے والا نہیں، نہ میں کسی مسلک کا علم بردار ہوں، نہ میں کسی مسلک کا پرچار کرتا ہوں، میں سب کا ہوں، سب صحیح ہے، میں سب کا ہوں، سب صحیح ہے۔ سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ بت خانے کے گھنٹے اور مسجد کی اذان میں فرق ہے، سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن تو حق اور باطل کو الگ کر رہا ہے، قرآن تو کفر اور ایمان کو الگ کر رہا ہے، قرآن تو اخلاص اور نفاق کو الگ کر رہا ہے، سب کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ سمجھانا یہ ہے کہ دلی کی صوفی کانفرنس میں طاہر الپادری جو تصوف کا مطلب سمجھا کے گیا ہے وہ تصوف نہیں، وہ پاکھنڈ ہے۔ تصوف اسے کہتے ہیں جس میں ایمان کو ایمان کہا جائے اور کفر کو کفر کہا جائے۔ تصوف یہ ہے۔ آج یہ پروپیگنڈا پورے ہندوستان میں اس کے باہر تک ہے کہ صوفیوں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، صوفی کسی مسلک کا ماننے والا نہیں ہوتا، صوفی کسی کو برا نہیں کہتا، صوفی کی نظر میں سب صحیح ہوتے ہیں۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ نے اپنی مائے ناس کتاب مکتوبات امام ربانی میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب لکھ کر صوفیوں کے مسلک کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ مسلک صوفی کیا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ صوفیوں کے سالار خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت کی سب سے قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں، دھیان سے۔ امام ربانی نے لکھا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مکتوب میں نقل کر رہے ہیں ان کا مکتوب،
فرماتے ہیں کہ خواجہ عبیداللہ احرار فرماتے ہیں اگر میرے مرید، میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے میرے کمال کو بیان کرے، میری کیفیات کو بیان کرے، میری حالتوں کو بیان کریں، اور وہ میری کرامتیں بیان کرتے کرتے تھک جائیں لیکن وہ مجھے سنی نہ کہیں تو میں سمجھوں گا انہوں نے میری برائی کی خوبی بیان نہیں کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے صوفی کہا، سالک کہا، غوث کہا، کتب کہا، ابدال کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ عبیداللہ احرار سنی بھی ہے، تو میں سمجھوں گا انہوں نے میرا تعارف کرایا ہی نہیں۔ آپ نے آگے فرمایا اگر وہ میرے چاہنے والے سارے عیب مجھ پہ لا کے جمع کر دے، مجھے ظالم کہیں، مجھے چور کہیں، مجھے ناکارہ کہیں، دنیا میں جتنے عیب ہیں ہر عیب، ہر برائی میری طرف منسوب کر دے، اور میری طرف ہر برائی منسوب کر کے مجھے ہر طریقے سے عیبی بتا کے پھر وہ یہ کہے کہ میں سنی بھی ہوں، تو میں سمجھوں گا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، تو میں سمجھوں گا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت خواجہ عبیداللہ احرار یہ درس دے رہے ہیں کہ ایک صوفی کے انٹروڈکشن میں، ایک صوفی کے تعارف میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مسلک کی حقانیت عطا فرمائی ہے، اور صوفیوں کا مسلک اہل سنت و جماعت ہے جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔